السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید آصف علی اپنے پروگرام بات عوام کی کے ساتھ حاضر ہے۔ جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں، ہر پروگرام ایک نیا پروگرام، ہر پروگرام کے اندر ایک نیا گیسٹ پینل اور ہر پروگرام کے اندر ایک اچھا اچھوتا موضوع۔ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی سے اچھی انفارمیشن دی جائے تاکہ آپ ہمیں اچھا سے اچھا فیڈ بیک دیں۔ آپ کے فیڈ بیک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیسا پروگرام کر رہے ہیں اور اس پروگرام میں آپ کس کو سننا چاہتے ہیں اور کیا ٹاپک سننا چاہتے ہیں۔ جس موضوع پہ آپ چاہیں کہ ہم بات کریں وہ آپ ہمیں دیے ہوئے نیچے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور جس گیسٹ کو بلانا چاہیں اس کا بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، وہ بھی نیچے نمبر چل رہا ہے، اس کا ٹائم اور شیڈول بعد میں طے کیا جا سکتا ہے۔ آج ہمارے بہت ہی پیارے اچھے خوبصورت مہمان اکثر ہمارے پروگرام میں آتے رہتے ہیں، قاضی اظہر الاسلام صاحب جو کہ ایم ڈی ہیں سیف مین پاور کے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ریکارڈنگ کا کام کرتے ہیں قطر آرمی کے ساتھ، آرمی اور فورسز کے ساتھ، اس میں پولیس بھی شامل ہے اور ان کی ایئر فورس، نیوی اور باقی بھی سسٹم ہے۔ گزشتہ سے کئی دہائیوں سے یہ کام کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور خوبصورتی ان کی یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں آئیں ہمارے پاس رجسٹریشن کریں فری آف کاسٹ۔ یہ بہت بڑی بات ہے، چونکہ عام طور پہ لوگ پہلے پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ بڑی ایمانداری کے ساتھ، بڑی جان فشانی کے ساتھ اور ٹرانسپیرنٹ کام کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ میں نے پہلے بھی پروگرام کیا تھا۔ آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو تھرڈ فیز تھا جس کا ہم نے پروگرام کیا تھا اور جس کی ریکروٹمنٹ ان کے پاس تھی، اس کا اپڈیٹ کیا ہے۔ جی اظہر السلام صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام شاہ صاحب، سب تو پہلے تھینک یو ویری مچ ٹو انوائٹ می اگین، ویلکم جی، کہ آپ نے دوبارہ مجھے موقع دیا۔ الحمدللہ جو ہمارا تھرڈ فیز تھا، اللہ کی مہربانی سے وی ہیو کمپلیٹڈ ویری سکسیزفلی، اور اس میں سے آلموسٹ 500 کا وہ تھا، 350 آلریڈی ہمارے الحمدللہ لوگ چلے گئے ہیں اور 150 جو ہیں وہ پروسیس میں، اور الحمدللہ بیفور ٹائم ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ ایک اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے جو پاکستانی جتنے بھی میکسیمم سمجھ لے کہ ہم نے کوٹے سے ایکسیس الحمدللہ بندے بھیجے ہیں، جو ان کی ایکسپیکٹیشن تھی اس سے زیادہ بندے الحمدللہ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ اور نو ڈاؤٹ کہ دیکھیں پاکستانیوں کی الحمدللہ قابلیت کے بارے میں اور ان کی ذہانت کے بارے میں تو کوئی صرف اپارچونیٹیز نہیں ہے، بدقسمتی ہماری، ورنہ تو میرے نزدیک تو مجھے اس فیلڈ میں کوئی 20 سال ہو گئے، اور مشکل سے مشکل جو ہے وہ پروجیکٹ کے اوپر بھی پاکستانیوں نے جو ہے وہ اپنا آپ منوایا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ جی قاسم جی بتائیں کہ یہ اس میں کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ جو آپ نے تھرڈ فیز کیا تھا اس میں ریکوائرمنٹ، منیمم ریکوائرمنٹ کیا تھی؟ جی دیکھیں جو تھرڈ فیز تھا اس میں ان کی ایک تو تھی اعزازی گارڈ کو ہم کہہ سکتے ہیں، 6 فٹ اور 3 انچ والے لوگ تھے، اس کے علاوہ کوئی میوزیکل سٹاف تھا قطر پولیس کے لیے، اور اس کے علاوہ کوئی ٹیکنیکل سٹاف تھا۔ تو ابھی جو ہمارے پاس 4تھ فیز شروع ہونا ہے، دیٹس لائکلی ٹو بی اسٹارٹیڈ ان جون 2024۔ صحیح۔ تو وہ جرنل کیٹیگریز ہیں جو ہم انشاءاللہ مئی میں اناؤنس کریں گے، اور اس کے لیے سیم وہی ہے، اس میں ہائٹ جو ہے کیونکہ جو جرنل کیٹیگری ہے اس میں 5 فٹ 10 انچ تک کا بندہ بھی اپلائی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سو بائی ڈوئنگ دس میکسیمم کینڈیڈیٹ کین اپلائی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 6 فٹ 3 انچ کے حساب سے تو ہائٹ کافی زیادہ ہے، میں بھی سمجھتا ہوں یہ کامن ہائٹ نہیں ہے، ایسے ہی۔ لیکن جو جرنل کیٹیگری ہے اس کے اندر انشاءاللہ جو ہم نے نیکسٹ فیز سٹارٹ کرنا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، پلس اس میں کچھ ٹیکنیکل اپارچونیٹیز بھی ہمارے پاس ایکسپیکٹڈ ہیں، لیکن پروسیس ول بی ریمین سیم، کہ کوئی انٹرویو کے کوئی چارجز نہیں ہیں، رجسٹریشن فری ہے، فری آف کاسٹ، لوگ آئیں اپلائی کریں اور انشاءاللہ ان کو ہم انٹرویو میں جو ہے شامل کریں گے۔ قاسم منیمم کوالیفیکیشن کیا ہے؟ دیکھیں ٹیکنیکل کے لیے میٹرک ہونا چاہیے، پلس ساتھ اس کو جو ٹیکنیکل کوالیفیکیشن ہے اس کا 3 ایئر ایکسپیرینس ہونا چاہیے یا کوئی ڈپلوما ہونا چاہیے، کیونکہ بعض آپ کا جو ڈی اے ای ہے وہ ایکویلنٹ ہے انٹرمیڈیٹ ایف ایس سی کے۔ جی جی۔ تو باقی جو گارڈ کیٹیگری کے لیے وہ ایف اے تعلیم اس کے لیے چاہیے، اور 18-19 سال سے لے کے تو 28 سال تک اس کی ایج چاہیے۔ جو ٹیکنیکل ہے اس میں 4 سال کی مزید انہوں نے ریلیکسیشن دے دی ہے کہ 32 سال تک کا بندہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ قاسم ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ آپ کا اپنا جو اس وقت ورکنگ ہے اور قطر کے ساتھ آپ کام کریں، امارات قطر کے ساتھ، قطر کی حکومت نے آپ کو کیسے ریکگنائز کیا ہے؟ جی الحمدللہ عائشہ صاحب،
ابھی تک 6 کنٹریز جو ہیں وہ قطر فورسز کو مین پاور دے رہے ہیں ماشاءاللہ. اور ہم نے پاکستان کے لیے 4 ایوارڈ ون کیے ہیں جی. ماشاءاللہ. 2018 میں ون کیا ہے, 2019 میں ون کیا ہے, 20 میں ون کیا ہے, 21 میں ون کیا ہے. ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. بیسٹ ریکروٹمنٹ کا ایوارڈ ہم نے قطر گورنمنٹ سے لیا ہے جی پاکستان کے لیے. صحیح. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کا جو ماحول ہے ہمارے پاکستان کے لیے بہتر ہے اور اس میں کوئی جو ورکنگ ہے بہترین موقع ہیں وہاں پہ مزید ترقی کے لیے, یا جو آپ بھیجیں گے اسی میں وہ رہیں گے یا آگے ترقی بھی کر سکتے ہیں؟ جی جی شاہ صاحب, نو ڈاؤٹ. میں اس بارے میں بالکل کھل کے کہوں گا کہ میرے ایکسپیرینس کے مطابق دیر آر واسٹ اپارچونیٹی ان قطر. اف اینی باڈی وانٹ ٹو گو اہیڈ, اس کو بہترین مواقع ملیں گے. فورسز میں تو ہم نے جو بندے بھیجے ہیں, جو میں نے سولجر بھیجے تھے جی. جو میری اپنی کمپنی سے گئے ہیں, آج وہ ایز اے انسٹرکٹر کام کر رہے ہیں. صحیح. اگر آپ میں ایبلٹی ہے تو وہ آپ کو لازمی اپارچونٹی دیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کی ترقی بھی ہوگی. یہ کنفرم بات ہے. ٹھیک ہو گیا. قاسم, لوگ خوبیاں تو بہت بیان کرتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم بھی ہے مسائل میں؟ جب آپ ویزا پروسیسنگ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان دا اینڈ آف قطر اور ان دا اینڈ آف پاکستان؟ جی شاہ صاحب, مسائل کی اگر میں لسٹ گنوانا شروع کر دوں تو وہ تو بہت طویل ہو جائے گی. لیکن میں جو دیکھیں, ہم کر رہے ہیں فورسز کا کام, ایسے ہی, لیکن تمام لوگ فورسز کا کام نہیں کرتے. ٹھیک. جو سول لوگ ہیں اس کے لیے یہاں پہ میں بالکل یہاں پہ اس چیز کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک ادارہ بنا ہوا ہے QVC, قطر ویزا سینٹر. ہاں جی, ٹھیک. جی, اس میں لوگ جاتے ہیں, جب آپ کا ویزا آ جاتا ہے وہاں سے امپلائر آپ کی اپوائنٹمنٹ لیتا ہے تو بندے جاتے ہیں فنگر پہ. صحیح. تو میں تو آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ کسی دن آپ بھی وہاں پہ قطر ویزا سینٹر کا جا کے معائنہ کریں. بالکل قاسم, ہماری ٹیم ضرور جائے اور گی. ایک ٹیم جائے کہ ایک بندہ آ رہا ہے, اس کا نام سسٹم کے اوپر اگر ہے, اس کے بعد اس کو اپوائنٹمنٹ دی جاتی ہے. اپوائنٹمنٹ کے بعد اس کو کہا جاتا ہے جی آپ کے نام میں یہ غلطی ہے تو آپ یہ نام ٹھیک کرائیں, اور اس کے بعد آپ اب 9,000 روپیہ دیں تو سیم ڈے میں ہم آپ کے فنگر کر دیں گے. دیکھیں, ویزا دینے والا اور امیگریشن قطر کی, اپوائنٹمنٹ ان کی سسٹم پہ, تو اس چیز کی رکاوٹ سے تو دھڑا دھڑ ہمارا نقصان ہو رہا ہے, مین پاور کا نقصان ہو رہا ہے, اور لوگوں کے دگنے پیسے لگ رہے ہیں صرف اس ایک ادارے کی وجہ سے. میرے حساب میں اس ادارے کو نکیل ڈالنی بہت ضروری ہے, ادروائز پاکستانی مین پاور کا آنے والے دنوں میں بہت نقصان ہوگا. قاسم, یہ بتائیں جو QVC ہے, قطر ویزا سینٹر ہے, اس کی ویسے فیس کتنی ہے؟ یہ تو مانگتے ہیں اوپر سے یا انڈر ہینڈ مانگتے ہیں؟ نہیں جی, ویسے تو فیس دیکھیں وہ امپلائر نے دینی ہے. وہ کتنی ہے؟ امپلائر آلریڈی میرے حال میں 497 قطری ریال ادھر پے کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد وہ سسٹم پہ آتی ہے, سسٹم سے آپ ان کی اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں, وہ آپ کو 10 دن کی اپوائنٹمنٹ دیتا ہے, 15 دن کی دیتا ہے. صحیح. جو آپ کی فری اپوائنٹمنٹ نکلی ہے ایز پر دی پیمنٹ آف قطر, ٹھیک ہے, اس پہ تو آپ کو فری مل گئی, وہ فری انہوں نے وائڈ کر دی, آپ کے نام میں فرق ہے جی. ٹھیک ہے. اب وہ اگلی آپ نے کرنی ہے مجبوری, وہ کہیں گے اس کا 9,000 روپیہ دیں, یہ ٹیکنیکل فراڈ ہے. صحیح. اگر اس کا نام غلط ہے, اس کے نام میں کریکشن ہے, تو پہلی اپوائنٹمنٹ کیسے نکلی ہے؟ ہرڈل پیش بناتے ہیں تاکہ جناب جان بوجھ کے ہو رہا ہے. صحیح. اور میں جو ارباب اختیار, جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, لوگ بڑے دور دور سے, کوئی لاہور سے دور سے آ رہا ہے, کوئی کشمیر سے آ رہا ہے, لوگ 2 دن بیچارے ادھر رہتے ہیں, پیسے ان کے پاس ختم ہو جاتے ہیں. ان کی کوشش یہ ہوتی ہے QVC کی کہ اس کی جس دن کی اپوائنٹمنٹ ہے اس دن کو گزارا جائے. قاسم, اس میں مزید بات کرتے ہیں لیکن ابھی وقت ہو جا رہا ہے ایک وقفے کا. ناظرین کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. روکھے سوکھے بال, جوڑے میں گھما دو سارے فلاز. ہیئر فال کا اننیسیسری اسٹریس, اس کو کرو کراپ, ایڈٹ اور پوسٹ. سپلٹ اینڈز ٹرم کرو فور اے نیو اسٹارٹ. لیکن کب تک چھپاؤ گی یہ ڈیمیجڈ بال؟ ٹرائی ڈو انٹینس ریپیئر. اس کا 1/4 موئسچرائزنگ ملک اور کیراٹن ایکٹیوز فارمولا دیں پہلے واش سے ہی انبیٹیبل ڈیمیج ریپیئر. تو اب ہائڈ نو مور. ویلکم ناظرین, خوش آمدید. آج ہمارے مہمان قاضی اظہر الاسلام صاحب بڑی اچھی ورکنگ کرتے ہیں, نہ صرف اپنے لیے ورکنگ کرتے ہیں بلکہ عوام کے لیے ورکنگ کرتے ہیں, اور اس سے بھی زیادہ جو پاکستان کو آج کل بہت بڑے مسائل ہیں زر مبادلہ کے, ان کی مین پاور وہاں پہ جاتی ہے
تو زر معاہدہ کے ذخائر بڑھتے ہیں اور زر معاہدہ دن بدن مزید اس کو بہتر ہونا چاہیے. اس کوشش میں ان کی انت تک محنت ہے. جیسے بتایا کہ کئی دہائیوں سے یہ کام کر رہے ہیں, اگر ان کو مزید فری ہینڈ دیا جائے تو یہ اس ریکروٹمنٹ کو اور زیادہ بڑھا سکتے ہیں. میں ان سے پوچھوں گا کہ یہی جو کہ قطر ویزا سینٹر ہے, اس میں مزید مسائل کیا ہیں؟ لوگ, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ لوگ بڑی دور دور سے آتے ہیں اور یہ ان کو خام خواہ تنگ کرتے. جب ساری ریکمنڈیشن ہو گئی ہے, ان کا کام ہے صرف فنگر پرنٹ لینا. فنگر پرنٹ دیں, بندے کو گھر جانے دیں, سیم ڈے جانے دیں, اس کو اتنا دن کیوں روکتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, میری ناقص رائے کے مطابق اگر قطر سے ایک چیز کی فیس پے ہو رہی ہے تو یہاں پہ غریب ورکر سے پیسے نہیں لینے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اس کو دوبارہ اگر کوئی چیز ہے, اس کے اگر ویزا میں اس کے ڈیٹا میں کوئی کریکشن ہے, اس کی اپوائنٹمنٹ نہیں نکلنی چاہیے. صحیح. فرسٹ ہی گاٹ دی کریکشن آن ہز ڈیٹا, دین جب اس کی اپوائنٹمنٹ نکل گئی ہے پھر اس کے فنگر ہونے چاہیے. ہاں, یہ تو بددیانتی ہے نا کہ پیسے مانگنے, ڈیمانڈ کرنا, اس کو خام خواہ تنگ اور کرنا. اس میں بالکل برملا کہوں گا کہ قطر امبیسی کا کوئی رول نہیں ہے. صحیح. جو معذرت سے ہماری پاکستانی مینجمنٹ بیٹھی ہوئی ہے نا جی, ٹھیک ہے. یہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو تنگ کر. قاسم, یہ کیا تھرڈ پارٹی ہے؟ جی, یہ تھرڈ پارٹی ہے. اس میں قطر انہوں نے تو یہاں پہ سمجھ لیں ایک فرنچائز کے حساب سے انہوں نے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں. اس میں قطر امبیسی کا کوئی رول نہیں ہے. ایک ویزا سینٹر بنا ہوا, ان کو رول دیا کہ آپ میڈیکل کریں اور فنگر کریں. بالکل. اب ان کے اختیار میں ہے کہ وہ فنگر کرنے کے اگینسٹ لوگوں کو, اب معذرت سے میں کہوں گا یہ بلیک میلنگ ہی ہوگی نا, کہ غریب آدمی آیا ہے, اس کی اپوائنٹمنٹ ہے, آپ اس سے کہہ جی آپ کا ڈیٹا غلط ہے, جو ہی وہ 9,000 روپیہ دیتا ہے تو اس کا ڈیٹا ٹھیک ہو جاتا ہے. قاسم, آپ گلف کے دوسرے ممالک کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں, باقی جو ملک ہیں جیسے سعودیہ کی مثال آپ دیں, وہاں پہ آپ کی کیا ورکنگ ہے؟ دیکھیں سعودیہ آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ جی, سعودیہ ہمارا بڑا پیارا اسلامی ملک ہے جی, ماشاءاللہ. اور ہر موقع پہ جب پاکستان پہ مشکلات آئی ہیں تو سعودیہ نے سپورٹ کیا ہے. ایسے ہی. لیکن سعودیہ کی بعض چیزیں امبیسی کے ان کا کیونکہ بہت زیادہ رش ہوتی ہے, حج عمرہ کا بھی, تو وہاں کے لیے میری یہ سجیشن ہے کہ جو ان کا ڈراپ باکس انہوں نے دیے ہوئے ہیں وہاں پہ پراپر سبمیشن نہیں ہوتی. کتنی دفعہ بیک لاگ پاسپورٹ کا جو ہے وہ تھاؤزنڈز میں چلا جاتا ہے. اچھا جی, ہزاروں میں. ابھی میرے خیال میں ریسنٹ ان کا کوئی 10,000 بیک لاگ تھا پاسپورٹس کا. یہ تو بہت بڑی تعداد ہے. جی, ان کی جو سٹاف ہے اس کے حساب سے کام بہت زیادہ ہے. صحیح. لیکن میری ایک ہمبلی ریکویسٹ ہے, دیکھیں سعودیہ نے ہر سٹیج پہ پاکستان کے ساتھ بڑا ہیلپ آؤٹ کیا ہے. ایک تو باقی گلف کنٹریز کی طرح اگر اس کا ای ویزا آ جاتا ہے, سیم لائک UAE یا قطر, جی تو امبیسی سے لوڈ ختم ہو جائے گا. ایسے ہی. دوسرے نمبر پہ یعنی آپ ریکمینڈ کرتے ہیں ای ویزا ای ویزا سے یہ ہوگا کہ لوڈ کم ہو جائے گا اور میکسیمم مین پاور موو ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اور کیونکہ سعودیہ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے, سعودیہ کی ہیوج, مطلب کہ تھاؤزنڈز میں مین پاور جاتی ہے. ماشاءاللہ. دوسرے نمبر پہ انہوں نے ابھی تک جو ڈراپ باکس ہمارے پروموٹرز کو دیا ہوا ہے, میں اس سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے. جی, کیونکہ اس میں پروموٹرز کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے, اس میں وہ خود بلیک میلنگ آ جاتی ہے, اور پھر معذرت کے ساتھ پاکستان میں وہی جس کے ہاتھ میں اختیار آتا ہے اس کی سب سے پہلے کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنی کرپشن کر سکتا ہوں میں کر دو. ہاں, وہ پہلی کوشش ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اگلے گھنٹے میں کدھر ہوں. تو جن کے پاس ڈراپ باکس ہے 80% لوگ تو لوگوں کی مجبوری سے کھیلتے ہیں, لوگوں نے ویزا لگوانا ہوتا ہے تو وہ ان سے پیسے چارج کرتے ہیں. اور اس میں بھی سعودی ایمبیسی کا کوئی رول نہیں. اس میں بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں جو اس ڈراپ باکس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. میرے صاحب میں سعودی ایمبیسی کو ایک بالکل بہترین طریقہ کار وضع کرنا چاہیے. گورنمنٹ آف پاکستان کے ادارے کو بیچ میں ان کو شامل ہونا چاہیے. جو پاسپورٹ جو بھی سروسز ہو رہی ہیں اس کے اوپر بے شک ٹیکس لگائیں, لیکن وہ ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. کرپشن کے صاحب میں مد میں کسی کی جیب میں پیسہ نہیں جانا چاہیے. قاسم, جیسے آپ نے بتایا کہ قطر ویزا جو سینٹر ہے وہ فنگرنگ کے اندر پرابلم کریٹ ہے. سعودیہ جو ڈراپ باکس رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ کیا ٹیکنیکل پرابلم زیادہ کریٹ ہوتے ہیں؟ دیکھیں, ٹیکنیکل پرابلم وہاں پہ یہ ہے کہ کوٹا کے حساب سے ہے, وہ بہت زیادہ ہیں. اب ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہماری ایسوسیشن جو ہے وہ صرف کاغذوں تک محدود ہے, یا اس میں جو دو گروپ بنے بھی ہوئے ہیں, 2-3 گروپ ہیں پوئپا کے نام میں, 2-3 گروپ. جی پوئپا کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ گروپ مطلب کہ الیکشن کے حساب میں تو ایک دوسرے کی سخت مخالف ہیں. ایسے مخالف ہیں کہ آپ کہیں کہ ایک فرشتہ ہے دوسرا شیطان ہے. ٹھیک ہے. لیکن الیکشن کے بعد وہ سب ایک ہی لائن میں ہوتے ہیں, کھانے میں سب اکٹھے, سب بالکل. وہ کہتے ہیں بھائی بالکل اب بانٹ کے کھانا ہے, ہم نے الیکشن کھیل لیا, تم آگے ہو, میری باری, اگلی باری تمہاری ہے, میں ہوں. تو اب بکسے بھی ان میں تقسیم ہے. ٹھیک.
کچھ شاہین گروپ کے پاس ہیں, کچھ لائن گروپ کے پاس ہیں, کچھ یونائٹیڈ کے پاس ہیں, کچھ میڈیکل سینٹر ہیں. تو یہ بکسوں کو یوز کر کے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ کاؤنٹر اٹیکس ہوتے رہتے ہیں, جبکہ ان کے پاس میرے حساب میں پروموٹرز کے پاس ڈراپ باکس ہونا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہو گیا. بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ جو کرپشن ہے, جو مختلف جو ورکنگ ریڈ ٹیپ کا جو مسئلہ ہے, اس کو کم سے کم ہونا چاہیے. اور جو تھرڈ پارٹی کام کر رہے ہیں ان کو بھی ہم یہ وارن کرتے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے, اگر وہ اس کرپشن اور بددیانتی کو ختم نہیں کریں گے تو میڈیا ان کی کلاس لے گا اور لینے کا حق بنتا ہے. ناظرین, اس سے ساتھ ہی وقت ہو جا رہے, ایک وقت کہیں مر جائے گا. اسٹے ود اس. ہیرو میں ہیلپ کردہ بس نام کی. ہیرو صرف فلموں میں ہوتے ہیں. میرا یہ میکس نان بار ہیرو بنے ہر بار. لیمو کی طاقت لیے چکنائی رہنے نہ دے. پورے مہینے چلے دیکھو یہ چلتا رہے. میکس نان بار میرا ہیرو. تو میرا ہیرو. واہ ہیرو. لیمن میکس لانگ بار. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں قاضی اظہر الاسلام صاحب, ایم ڈی ہیں سیف مین پاور کے. بڑی اچھی ورکنگ کر رہے ہیں, جیسے میں مسلسل کا اور بار بار کہتا ہوں کہ ان کا ادارہ مثالی کام کرتا ہے, نہ صرف اپنے لیے, اس ملک کے لیے, اس عوام کے لیے, اور بالخصوص زر مبادلہ کے لیے جو اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے, اور ان گھروں کے لیے جہاں پہ یہ چولہے جلاتے ہیں اور ان گھروں پہ روٹی روزی کا انتظام ہوتا ہے. اور اللہ ان کو مزید توفیق میں اضافہ کرے. قاسم ہے کہ آپ اتنے ایمبیسیز کے ساتھ کام کرتے ہیں, گلف میں بہت زیادہ آپ کا ورژن ہے. آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایمبیسی آپ کو سپورٹ کرتی ہے اور کون سی ایمبیسی کے ساتھ تعلقات آپ کے بہت اچھے ہیں؟ دیکھیں, ایمبیسیز تو جو پاکستان کے ساتھ کام کر رہی ہیں ظاہر سی بات ہے, میں تو سب کے رول کو جو ہے ایڈمٹ کرتا ہوں ایسے ہی. لیکن میرے حساب میں اس ٹائم پہ اگر میں کی رول قطر ایمبیسی کا, کیونکہ میرا ان کے ساتھ 10 سال سے ہم ان کے ساتھ ڈاکومنٹیشن اور چیزیں کر رہے ہیں, تو میرے حال میں یہ زیادتی ہوگی کہ جو پاکستانی مین پاور ہے اس کو پروموٹ کرنے میں میں نے قطر ایمبیسی کا رول دیکھا. اسپیشلی آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ دا رول آف ملٹری اٹیچی آفس قطر ملٹری اٹیچی آفس ان اسلام آباد, بیکاز دے فیسیلیٹیٹ اس ایز ایوری اسٹیج. ماشاءاللہ. اور ان کا سٹاف بڑا پروفیشنل ہے, اور ہمیں جب بھی کوئی ڈاکومنٹیشن کی پرابلم آئی ہے تو آپ یقین کریں کہ انہوں نے ہمیں سمجھ لیں کہ ڈور سٹیپ پہ انہوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. جی نہ صرف آپ کے لیے بلکہ اس ملک کے لیے آنر ہے یہ. بالکل ان کا کی رول ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ہماری مین پاور ابھی تک ابھی ریسنٹ ایشیا کپ کے لیے گئی ہے, پھر اس سے پہلے جو فیفا کپ ہے اس کے لیے مین پاور, یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. ماشاءاللہ انہوں نے بڑا کی رول ادا کیا, اور ہمارے ساتھ تو الحمدللہ ہمیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو نو ڈاؤٹ کہ ان کا رول سپورٹنگ ہے پاکستانی مین پاور. فیفا میں تو انہوں نے بڑا کردار ادا کیا, پاکستان آرمی کو انگیج کیا اور پاکستان آرمی کی خدمات لیں. جی یہ واقعی بہت بڑا کام ہے. ایگزیکٹلی, اینڈ دس فیفا مین پاور دس کریڈٹ گوز ٹو ملٹری اٹیچی آفس. ایسے ہی ماشاءاللہ. آپ یہ بھی بتائیں کہ ابھی حکومت پاکستان نے ایک نیا سیکٹر اوپن کیا ہے جاپان کا. جاپان کے ساتھ ہماری ورکنگ کیسی ہوگی اور کن نکات پہ ہوگی, اس کا کرائٹیریا عام طور پہ کیا ہوگا, جنرل کرائٹیریا؟ جی بڑا اچھا سوال کیا ہے شاہ صاحب آپ نے, تھینک یو ویری مچ. میں اس طرف آنے ہی والا تھا. دیکھیں, جاپان ایک بڑا امپورٹنٹ سیکٹر ہے, آلریڈی وہاں پہ کام کر رہے ہیں. ویتنام کام کر رہا ہے, انڈیا کام کر رہا ہے, اور بنگلہ دیش کام کر رہا ہے. ٹھیک, آل آر ویل ہیڈ, وہ ہم سے بہت آگے ہیں. ایسے ہی. ایک تو ان کی گورنمنٹ کی پالیسیز اچھی ہیں, دوسرا انہوں نے گراؤنڈ ریالٹی کو سمجھ لیا. ٹھیک ہے. ابھی یہاں پہ میں چھوٹی سی اس سے آپ میں معلومات میں اضافہ کرنا چاہوں گا. دیکھیں, گلف میں ہم لوگ کام کرتے ہیں, ایک پروموٹر جو ہے وہ سال میں اس طریقے سے گلف کا وزٹ کرتا ہے کہ جیسے لاہور. ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. وہ جاتا ہے, ماحول دیکھتا ہے, کمپنیوں سے ملتا ہے, ان کو موٹیویٹ کرتا ہے, اس کے بعد مین پاور آتی ہے. ایک چکر میں نہیں آئے گی, دوسرے میں, تیسرے میں آئے گی. صحیح. تو جناب جاپان تو ابھی تک ہمارا پروموٹر نہیں پہنچ سکا, ایسے ہی گورنمنٹ اس کو نہیں پہنچا سکی. بالکل صحیح. تو مین پاور تو پروموٹر جائے گا تو جائے گی نا. بالکل ایسے ہی. تو میرے ناقص رائے کے مطابق ایک تو اٹ شوڈ بی اوپن فار آل.
ٹھیک, بڑی اچھی بات کی آپ نے. جس میں جتنی ہمت ہے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ مین پاور زیادہ سے زیادہ جائے. صحیح. یہ نہیں ہے کہ سیف نے بھیج دیے تو دوسرا نہ بھیجے. جو ہے, اینی باڈی ہو کین سینڈ, ہو ہیز ایبلٹی, ہی شوڈ ورک. بہت یہ اچھی. اوپن فار آل ہونا چاہیے. اور پروموٹرز کو بھیجنے کے لیے گورنمنٹ کو ایٹ لیسٹ آپ اتنی سپورٹ تو کریں کہ وہ جاپان پروموٹر پہنچے, حالات دیکھے, وہاں پہ کسی سے نیگوشیشن کرے, ایسے ہی. ان کے ساتھ کوئی معاملات طے کرے. بالکل یہاں پہ بیٹھے ہوئے دیکھیں, میں اب آپ کو جتنی مرضی ریکارڈنگ کرا دوں, آپ کے اسٹوڈیو میں جو میں بات چیت کر رہا ہوں اس میں اور ٹیلی فون پہ موبائل پہ زمین آسمان کا بہت فرق ہے. بہت فرق ہے. بالکل اسی طریقے سے جب میں پروموٹر جاپان جائے گا, اس کو پتا ہوگا ساری چیز, ایک چکر میں ہو سکتا ہے ہی لوز سم تھنگ, جی ہاں, لیکن نیکسٹ چکر پہ آہستہ آہستہ چیزیں سٹارٹ ہو جائیں گی. ایسے ہی. تو ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی جاپان جانے کے بارے میں کوئی پروموٹر جو ہیں ان بیچاروں کی کوئی اس قسم کی مدد سیریسلی کی گئی ہو. یا ان کو کہ کوئی لسٹ میں تو ہے, یا ان کو کوئی پروٹوکول دیا جا رہا ہو. دیکھیں اگر اب وہ لسٹ میں ہیں, جاپان نے شروع کرنا ہے تو پروموٹر کی رول ہے. پروموٹر نہیں بندے بھیجنے ہیں تو سب سے پہلے تو ان سب کو بلا کے وہ ایک ٹریننگ سیکشن ادھر کریں, ایسے ہی. یا ایٹ لیسٹ کہیں جی جو بندہ جانا چاہتا ہے جاپان اپنے کریڈینشل دے, یو آر ویلکم, آئیں, خرچہ آپ اپنا کریں, لیکن ہم آپ کو اسسٹنس دیں گے. صحیح. تو گورنمنٹ کو اسسٹنس دینی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم پریکٹیکل میں آگے نکلیں. انڈیا اور ان کی مین پاور تو جناب جا کے پرانی ہو کے پیسے بھی ایسے ہی. کمانا شروع ہو ایسے گیا, ہی. اور ہم ابھی تک پیپر ورک میں پھنسے ہوئے ہیں. اور دوسری بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہے پروٹیکٹر آف امیگرینٹس, ٹھیک, امیگریشن کے آفیسر, بالکل صحیح. بہت قابل افسر ہیں جو نبض سمجھتے ہیں, پلس سمجھتے ہیں مین ایسے ہی. پاور کی. میرے حساب میں جب تک جاپنیز کے سیکٹر کے اوپر آپ ان لوگوں کو اپوائنٹ نہیں کریں گے صحیح. جو پروٹیکٹر آف امیگرینٹ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, جب بیورو آف آفیسرز آپ لے لیں, ان کو اپوائنٹ کریں, ان کی کوآرڈینیشن کریں آپ پروموٹرز کے ساتھ, آپ دیکھیں انشاءاللہ مین پاور سٹارٹ. یعنی میں تو آپ کی یہ بات سمجھا ہوں کہ سیاسی طور پر نامزدگیاں نہیں ہونی چاہیے, قطن جو نہیں, ایکسپیرینس لوگ ہیں ان کو آگے آنا چاہیے. بالکل. اسی طرح میں قاضی صاحب سے پوچھوں گا, رومانیہ کے بھی حوالے سے کچھ کام ہو رہا ہے ہمارے پاس؟ جی رومانیہ میں بالکل کام ہو رہا ہے. رومانیہ میں تھوڑی سی انہوں نے ڈاکومنٹیشن چینج کر لی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ شنجن میں آ گیا ہے, تو شنجن کی وجہ سے جو یورپی یونین ہے یا شنجن کے جو ممالک ہیں وہ کچھ ان کے اوپر جو قواعد و ضوابط ہیں اس کے مطابق اب وہ مین پاور لیں گے, لیکن رومانیہ سیکٹر سٹل جو ہے وہ چل رہا ہے اور اس میں انشاءاللہ بہتری ہے. پاکستانی مین پاور اب مزید تھوڑی سی بہتر طریقہ کار پہ جا رہی ہے وہاں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا قاضی صاحب یہ بھی بتائیں کہ جیسے ہم آپ کا پروگرام کرتے ہیں, ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام آپ کے ساتھ چلتا ہے, بڑی اچھی آپ کے ساتھ سیٹنگ ہوتی ہے, پراپر ہم ورکنگ کرتے ہیں, تو ہمیں دیکھنے میں یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر کچھ لوگ آپ کا نام استعمال کر کے آپ کو مس یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بارے میں کچھ کہیں گے اپنے ناظرین کو اور ہمارے ناظرین کو کہ کس چینل پہ زیادہ بھروسہ کیا جائے؟ جی 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 شاہ صاحب, آپ کے چینل کے وسط سے میں ایک تو میں نے جو میرے الیکٹرانک میڈیا پہ ہوئے جی جی وہ یہ دوسرا انٹرویو میں آپ کو دے رہا ہوں. صحیح, ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک, چینل کے حوالے سے. صحیح. تو 24/7 چینل جو ہے میری تو کوئی بھی معلومات ہے وہ آپ کے چینل پہ ہوتی ہے کیونکہ آپ کا چینل ہی میں نے جوائن کیا ہے. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ کوئی بھی یوٹیوب یا کوئی فیس بک چینل ہمارے نام سے بنا ہوا ہے وہ فیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. نہیں اس کو کوئی آن لائن رجسٹریشن کو بالکل نہیں, نہیں ان کی کوئی معلومات. صحیح, ٹھیک ہے, وہ فیک ہے. ہماری کوئی بھی چیز ہوتی ہے, دیکھیں آپ مجھے چینل پہ بلاتے ہیں, جو چیزیں کلیئر ہوتی ہیں میں آپ کے چینل کے توسط سے, ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو ایکچوئل چیز ہے وہ لوگوں تک پہنچے. بالکل صحیح. تو اس کے علاوہ یہ آپ کے چینل کے علاوہ ہمارا کسی چینل سے کوئی تعلق. یہ قاضی اظہر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ صرف ہمارا چینل ہے جو آپ کو یہ معلومات دے سکتا ہے. ریکروٹمنٹ کے حوالے سے جو بھی آپ کو معلومات چاہیے, جسے دیا ہوا نمبر موجود ہے اس پہ آپ کا بات کرتے ہیں. کسی کو بھی ہمیں بھی پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور جو جعلی چینل جو مس یوز کرتے ہیں اس نام کو, ان کو تو پیسے قطعاً دینے نہیں چاہیے. جو رابطہ ان کا نمبر آتے ہیں ان کے, اسی نمبر پہ رابطہ کیجیے گا. ان کا ایڈ بھی ہم چلائیں گے, وہ جو ان کے متعلقہ نمبر ہوں گے انہیں پہ آپ رابطہ کریں. اور یہ بار بار یہ کہتے ہیں کسی کو کوئی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہم صرف رجسٹریشن کے پیسے بھی نہیں دیتے. جب یہاں تک یہ بات کرتے ہیں تو آپ کسی کو ہاتھ پیسے کیوں پکڑاتے ہیں؟ کسی کے ہاتھ پیسے مت پکڑائیں اور اپنے آپ کو محفوظ جانیں. ان کا نمبر دیے ہوتے ہیں ایڈ کے اندر, ان سے ڈائریکٹ رابطہ کریں, اور ان کا آفس کا ایڈریس بھی دیا ہوتا ہے, وہاں پہ آپ رابطہ کریں. کسی ایرے گہرے کو آپ اپنا ہاتھ مت پکڑائیں اور اس کو پیسے مت دیں. یہ ہماری وارننگ بھی ہے, ہمارا مشورہ بھی ہے, اور ہماری اصلاح یہ ہے. صرف ہم نہیں کہہ رہے, یہ قاضی صاحب نے خود آپ کو بتا دیا اسکرین پہ کہ یہ بات صرف آپ نے ہمارے سے پوچھنی ہے اور جن کو یہ پرمیشن دیں گے.
नाज़रीन बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, अभी इनसे और बहुत सी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन वक्त आड़े आता है, वक्त कम होता है, हमें 30 मिनट के अंदर इनको करना होता है, कंक्लूड करना होता है। तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, आइंदा भी इनको बुलाएंगे, आइंदा भी इनके साथ प्रोग्राम करेंगे, और आपको ये भी बता दें अपडेट जो भी होगी साथ साथ हम आपको देते रहेंगे, ना सिर्फ इनकी मौजूदगी में बल्कि इनकी गैर मौजूदगी में भी हम बज़रिए ऐड आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, और कब इनकी वैकेंसी आ रही है और कब इनका डेलीगेशन आए। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद आसिफ को इजाज़त दी गए। मैं काजी अजहर साहब का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं अपने गुनागो मसूलियत से आप टाइम निकला। आइंदा नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमान के साथ और नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। उस वक्त तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।